دوبارہ پوچھا تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت یعنی آیت الکرسی یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب کے سینے پر مارا شاباشی دیتے ہوئے اور فرمایا واللہ لیحنک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر تمہارا علم تمہیں مبارک ہو۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ آیت الکرسی یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ رات میں سونے کے ٹائم اگر اس کو پڑھ کے سویا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے رات بھر، اور ہر قسم کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ جیسا کہ بہت مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدقہ فطر کے اناج کی رکھوالی کر رہے تھے اور شیطان اس اناج میں سے چوری کر رہا تھا اور انہوں نے اس کو پکڑا اور لگاتار 3 دن تک وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، تو تیسرے دن اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں گا، اور اس نے یہی بات بتائی کہ اگر اس آیت الکرسی کو کوئی پڑھ کے سو جائے تو رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا حفاظت کرتا ہے۔ اور صبح کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ نے پوری بات بتائی تو آپ نے فرمایا صدقک وہو کذوب، ہے تو وہ ایک نمبر کا جھوٹا لیکن اس نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی اور اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنی مہر ثبت کر دی۔ تو یہ آیت الکرسی کی دوسری فضیلت ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا جائے تو انسان جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح حدیث میں یہ بات وارد ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آیت الکرسی کے اندر ایک دعویٰ ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آگے کے جو جملے ہیں وہ اس دعوے کی دلیل ہیں۔ الحی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہے۔ کائنات کی تمام جاندار چیزوں کی جو زندگی ہے وہ مستعار ہے، وہ عارضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی زندگی حقیقی ہے، وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ القیوم، اور وہ خود قائم بالذات ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو نیند آ سکتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ تو وہ تھکتا ہے نہ اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ سنتون ولا نوم، سنتون کہتے ہیں ابتدائے جو نوم ہوتی ہے، یعنی ابتدا جو ہوتی ہے جو نیند کو، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں اونگ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اونگ سے بھی پاک ہے اور نیند سے بھی پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا مالک وہی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ اپنے بندوں کے آگے اور پیچھے کی تمام باتوں کا علم رکھتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور بندے اس کے علم میں سے اتنا ہی جانتے جتنا وہ چاہتا ہے۔ اس نے بندوں کو جتنا علم دیا ہے بندے اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے علم کا اتنا ہی ادراک کرتے ہیں بندے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، زمین و آسمان سے بھی وسیع ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور زمین و آسمان کی حفاظت اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اسے تھکتا نہیں ہے۔ زمین و آسمان کو چلا رہا ہے، زمین و آسمان کی حفاظت کر رہا ہے، کائنات کا منتظم ہے، کائنات کا مدبر ہے، لیکن اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، وہ تھکاوٹ سے پاک ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ علی ہے، بلند ہے اور عظیم عظمت والا ہے۔ تو اس طریقے سے آیت الکرسی رب العالمین کے تعارف اور رب العالمین کے انٹروڈکشن پر قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کا ایک بہترین مجموعہ اس آیت کریم